اس وقت ہم غالب انسٹیٹیوٹ میں موجود ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آج استاد ذوق کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ جناب اقبال مسعود فاروقی صاحب موجود ہیں جو انجمن اردو ترقی دہلی کے صدر ہیں. تو سر آپ اس بارے میں بتائیں جو آج پروگرام ہو رہا ہے اس میں کون کون شعراء حضرات آ رہے ہیں اور کس سلسلے میں بنا رہے ہیں؟ یہ آج استاد ذوق کا یوم پیدائش ہے. انجمن ترقی اردو ہند دہلی شاخ ہر سال اس پروگرام کو منعقد کرتی آئی ہے اور اس کے اندر یہ سن 2002 سے ہم لوگ یہ پروگرام یہ کر رہے ہیں. اچھا اس کے اندر آج جو ہیں پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی ہم جو غالب انسٹیٹیوٹ کے سیکریٹری ہیں اس کی صدارت کریں گے. پروفیسر ابن کمل ہیں جو شعبہ اردو دلی یونیورسٹی کے سابق صدر ہیں، وہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں. اس کے علاوہ خالد الوی صاحب ہیں، عقیل احمد صاحب ہیں جو غالب اکیڈمی کے سیکریٹری ہیں، اور پروفیسر محمد کاظم جو شعبہ اردو دلی یونیورسٹی میں استاد ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے ایک مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے اس کے بعد، جس کے اندر دہلی کے تقریباً سبھی معروف شعراء کو ہم نے مدعو کیا ہے اور اس کے بعد پھر اختتام پذیر ہو گئے. اچھا آج سے پہلے یہ جو ہے دریا گنج میں جو واقع ہے ایک جگہ ہے وہاں آپ کو آفس ہے وہاں منایا جاتا تھا. اس بار غالب انسٹیٹیوٹ میں بنا رہا گیا، وہاں سے یہاں تک آنے میں آپ کو تقریباً 18 سال لگ گئے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پہلے یہ پروگرام مزار ذوق کے اوپر ہی منایا جاتا تھا اور لگاتار 3 سال ہم نے یہ پروگرام وہاں کیا ہے، لیکن اس کے بعد آثار قدیمہ والوں نے اس کو بند کر دیا. وہاں کے بعد ہم لوگ غالب انسٹیٹیوٹ کے اندر یہ پروگرام کرتے رہے ہیں اور 2015 تک یہ پروگرام یہاں پہ ہی ہوتا رہا ہے ایوان غالب میں. 2015 میں کچھ حالات ایسے ہوئے، ناگزیر حالات تھے، جس کی وجہ سے ہم اپنے انجمن کا جو دفتر ہے دریا گنج میں وہاں پہ ہم نے پروگرام کیا ہے اور اس کے بعد 2 مرتبہ ہم نے غالب اکیڈمی میں اس پروگرام کو کیا ہے. اچھا سر، جیسے ذوق صاحب کا جو مزار ہے وہ واقعی میں اس وقت جو ہے وہاں پر بند ہے اور آس پاس بہت گندگی پھیلی ہوئی ہے اور تالا لگا، تھوڑی سی جگہ خالی کر لی گئی ہے، لیکن اس بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے مزار ذوق کا پرابلم یہ ہے کہ اس سے پہلے یہاں پہ ایک غسل خانہ بنا ہوا تھا. جی. اچھا اس کو سپریم کورٹ کے ذریعے انجمن کے ممبران عہدیداران نے اس وقت کے غالب انسٹیٹیوٹ، غالب اکیڈمی اور انجمن ترقی اردو ہند جو ہے ان کے عہدیدار نے مل کر کے اس کو سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی تھی اور سپریم کورٹ نے اس کو خالی کرایا تھا وہاں سے. اچھا اس کو خالی کرانے کے بعد انہوں نے اس کو آثار قدیمہ کے حوالے کر دیا. آثار قدیمہ کے اپنے اصول ہیں، جو پروٹیکٹڈ مانومنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر وہ کوئی پروگرام کرنے نہیں دیتے ہیں. اس لیے ہم مجبور ہیں کہ ہم لوگوں نے پروگرام وہاں نہیں کر پاتے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کر رہے ہیں. گل پوشی بھی نہیں کر سکتے؟ نہیں، گل پوشی کرتے ہیں ہم لوگ. صبح میں ادریس احمد صاحب آج گئے تھے، گل پوشی کر کے وہاں پر آئے اور یہ سلسلہ شروع سے ہی جاری ہے. بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ادریس احمد صاحب کو دیوار پھاند کر کے مزار میں جانا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے اندر دروازہ بند رہتا ہے، اس کا گارڈ ہوتا نہیں ہے، تو دروازہ دیوار پھاند کر کے وہ جاتے ہیں وہاں پہ اور اس کو وہاں پہ گل پوشی وغیرہ کر کے آتے ہیں. اچھا سر، اب استاد ذوق کے چاہنے والے اور خاص کر اردو سے محبت کرنے والے جو لوگ موجود ہیں ان کو آپ آج کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ انجمن ذوق کے پروگرام ہم کرتے رہیں، یوم ذوق مناتے رہیں. اس کے علاوہ مزید شعراء کو اس میں شامل کرنے والے ہیں، جیسے میر تقی میر. ایک ہم پروگرام بنا رہے ہیں میر تقی میر کا. ایک بہادر شاہ ظفر کے یوم پیدائش پہ ایک پروگرام ہم کیا کریں گے. یہ انجمن کے پروگرام ہے اور انشاءاللہ اگلے سال سے ہم لوگ اس کو شروع کر رہے ہیں. اچھا سر، میری ایک آپ سے درخواست ہے کہ غالب، میر، ذوق ان کو دنیا جانتی ہے اور ان کے نام کا لوہا بھی مانتی ہے، اور لیکن کچھ شاعر ایسے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزادی کے گمنام مجاہدوں پہ پروگرام ہوتا ہے، اسی طرح کچھ ایسے شاعر ہیں جو گمنامی میں ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں، تو ایسے میں ان کے لیے بھی آپ کوئی پروگرام شروع کریں؟ یقیناً ہم لوگوں کا پروگرام ایک ہے، اس کا نام بھی ہم نے تجویز کیا ہوا ہے، گمنام شاعر، جس کے اندر جو ہے نا ہم لوگ جو بالکل ہی وہ شاعر ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں ہے، کبھی ان کو باہر آنے کا موقع نہیں ملا، اپنا ہنر دکھانے کا موقع نہیں ملا، ان کی شان میں ہم لوگ اس طرح کے پروگرام کریں گے. اور یہ نہیں ہے کہ جو زندہ ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے اور ہمیں پتہ ہے ان کا اچھا کام ہے، تو ان کے لیے بھی ہم لوگ جو ہے نا ایک پروگرام کریں گے. نیز ہمارا ایک پروگرام اور بھی ہے، ہم بتاؤں کہ جو موجود ہمارے علماء ہیں
ان کے ادیب ہیں، شاعر ہیں، جی ان کے اعزاز میں بھی ہم ایک یادگاری خطبہ ہر سال کیا کریں گے. دیکھیے یہ تھے، انہوں نے بہت اچھی بات بتائی فاروقی صاحب نے کہ ٹھیک ہے جو شاعر ذوق صاحب کے لیے محبت ہے، اردو والوں کے لیے انہوں نے محبت ہے، میر تقی میر اور جو بھی شاعر ہیں ان کے لیے پروگرام کے خاص بات انہوں نے یہ بتائی کہ جو ایسے شاعر ہیں جو گمنامی کے اندھیروں میں کھوئے ہوئے ہیں ان کو لا کر اجاگر کریں گے. یہ ان کے لیے اور ان کی اردو انجمن ترقی کے لیے ایک ایسا کام ہوگا جو سنگ میل کا پتھر ثابت ہوگا. دہلی سے احمد رامیش. تو بقول بسم سعیدی کہ کیسے کیسے کھلونے ٹوٹ گئے، اب بھی یاد آئے تو مچل جاؤں. تو بہرحال زندگی تو چلتی رہتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت احساس ذیاں کے ساتھ آج یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور اس 1.5-2 سال کے بعد پہلا پروگرام ہے، اور خدا کرے کہ چلتا رہے. اور ذوق جیسے اہم شاعر کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں. اصل میں ذوق کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں ویسے طالب علم کی ایک بڑی زیادتی یہ ہوئی کہ ان کو ایک تو زمانہ بہت بڑے لوگوں کا زمانہ ملا، انہیں غالب اور مومن کا عہد ملا، اور ہم نے ہمیشہ ان کا موازنہ غالب سے اور مومن سے کیا، پھر انہیں کمتر قرار دیا. رشید حسن خان صاحب نے تو لکھ دیا کہ غزل کی حد تک جو آپ کا نام لینا بھی بدذوقی ہے. میر کے زمانے میں جتنے بڑے شاعر تھے، میر حسن کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو اس کی مثنویات کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کبھی میر سے موازنہ نہیں. کمال استاد کا. اب لوگوں نے اس کا یہ مطلب بھی نکالا کہ باقی 3.5 دیوان جو ہے وہ ذوق کے ہیں، اور آدھا دیوان میں کاظم علی بےقرار اور شاہ نصیر کی استادی ہے، ان کی تصحیح ہے. تو اس طرح کی تمام باتیں جو ہم نے وابستہ کر دیں ذوق سے، تو وہ قرین قیاس نہیں. اور یہاں بحث شروع ہو گئی کہ ذوق اچھے شاعر تھے، تو اگر انہوں نے اتنا بڑھیا کلام ظفر کو دے دیا تو اپنے ہے تو نہیں رکھا. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہونے لگیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ذوق واقعی ایک بہت بڑے قادر الکلام شاعر تھے. یوم ذوق کے حوالے سے ذوق کی شاعری یا ذوق کو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ واقعی بہت بڑے شاعر ہیں، اپنے عہد کے ہی نہیں بلکہ اردو کے. بشر کا یہ حال ہے. دیکھیں آج بھی وہ 3 چیزیں نظر آئیں گی، آج بھی وہ چیزیں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم انسان ہیں، اور کہاں تھوڑی سی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں تو کس طرح سے ہمارا مزاج خراب ہو جاتا ہے، اور ہم کس طرح سے آج پیش آ رہے ہیں. کہ اس جبر پر تو ذوق بشر کا یہ حال ہے، کیا جانے کیا کرے جو خدا اختیار دے. یا جو فرشتے کرتے ہیں کر سکتا ہے انسان بھی، جو فرشتے کرتے ہیں کر سکتا ہے انسان بھی، پر فرشتوں سے نہ ہو جو کام ہے انسان کا. یا موت نے کر دیا ناچار وگرنہ انسان ہے وہ خود بھی کہ خدا کا بھی نہ قائل ہوتا. کہ جس طرح سے انسان کی پوری ذہنیت ہے، انسان اپنے آپ کو اس وقت بھی یہ تھا، یا اس طرح کی چیزیں جو اخلاقیات ہیں، جو چیزیں ہیں وہ چیزیں تھی، وہ ان کی شاعری میں بھی تھی. اور وہ اس دور میں جب ان کا نام لیا جاتا تھا یا محسن آزاد نام لیتے ہیں، یا اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یا تحریریں پڑھتے ہیں تو ہمیں ذوق، مومن، غالب یہ ترتیب نظر آتی ہے. لیکن جب ہم اس کا سنجیدہ مطالعہ کرتے ہیں، بعد میں یہ سنتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے، جب سنجیدہ مطالعہ کرتے ہیں اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ترتیب غالب، مومن، ذوق ہو گئی ہے. یا پھر تم نے ٹھہرائی اگر غیر کے گھر جانے کی تو ارادے یہاں کچھ اور ٹھہر جائیں گے. یا رخ روشن سے نقاب اپنے الٹ دیکھو تم، رخ روشن سے نقاب اپنے الٹ دیکھو تم، محرومہ نظروں سے یاروں کی اتر جائیں گے. یا گو 2 گھڑی تک اس نے نہ دیکھا ادھر تو کیا، آخر ہمیں سے آنکھ لڑی 2 گھڑی کے بعد. ہاتھ سینے پر میرے رکھ کے کدھر دیکھتے ہو، ایک نظر دل سے ادھر دیکھ لو گر دیکھتے ہو. یا کس نزاکت سے ہے دیکھو اتحاد حسن و عشق، زلف وہاں شانے نے کھینچی دردیاں شانہ میں. یا اس روح آتشی کے تصور میں یاد زلف، یعنی غضب ہے آگ لگے اور ہوا چلے. یا ایک صدمہ درد دل سے میری جان پر تو ہے، لیکن بلا سے یار کے زانوں پہ سر تو ہے. یعنی اس طرح کے اشعار بھی ان کے یہاں نظر آتے ہیں، جس جانب کم توجہ دی گئی ہے، یا زیادہ تر ہم اخلاقیات کی اور ان کے قصیدوں کی بات ہم کرتے ہیں، یا اس طرح کی بات ہم کرتے ہیں. یا ساقی شراب، اس میں جو جس طرح سے ہم تصوف کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ تصوف کے بجائے کچھ اور معنی بھی، کچھ اور لذت بھی جو محفل کی باتیں ہیں، وہ اس طرح کے اشعار ان کے یہاں ہیں. کہ 2 شعر دیکھیں کہ کہاں تلک کہوں ساقی کہ لا شراب تو دے، کہاں تلک
कहूँ साकी कि ला शराब तो दे, न दे शराब डुबो कर कोई कबाब तो दे। या पीरे मुआ के पास है वो दारू जिससे ज़ौक़, नामर्द मर्द मर्द जवां मर्द बन गए। तो ये इस तरह की शायरी है और अखलाकियात से परे जज्बात का इजहार भी करते हैं, जो मीर और गालिब ने भी किया है। वो को आए तो करूँ बातों में दोपहर, और चाहूं के दिन थोड़ा सा ढल जाए तो अच्छा। ढल जाए जो दिन भी तो उसी तरह करूं शाम, और चाहूं कि अगर आज से कल जाए तो अच्छा। और जब कल हो तो फिर वही कहूं कल की तरह से, अगर आज का दिन भी यूं ही टल जाए तो अच्छा। अलकिस्सा नहीं चाहता मैं जाए वो यहाँ से, दिल उसका यहीं गर्चा बहल जाए तो अच्छा। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ उर्दू शायरी के अहद ज़र्री से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके पैदाइश के सिलसिले में मुख्तलिफ आरा हैं। डॉक्टर तनवीर अहमद अरबी ने कुल्लियात ज़ौक़ में सन 1788 दर्ज किया और ज़ौक़ के शागिर्द रशीद मोहम्मद हसन आज़ाद ने दीवान ज़ौक़ में 1779 तहरीर किया है। इंतकाल 15 अक्टूबर 1854 लिखा है। ज़ौक़ के बारे में ज़्यादातर इत्तलात मौलाना मोहम्मद हसन आज़ाद की फराहम करता है। बादशाह अकबर ने उन्हें सुल्तान शुअरा के खिताब से सरफराज किया। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के ज़माने में गालिब और मोमिन भी थे। बहादुर शाह ज़फ़र उनके शागिर्द थे। गालिब जब दिल्ली आते हैं तो किले तक रसाई वो भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त तक ज़ौक़ का मकाम बहुत बुलंद हो चुका था। ज़ौक़ किले में ही नहीं, दिल्ली वालों के दिल दिमाग पर छाए हुए थे। वैसे भी इब्राहिम ज़ौक़ गालिब से 9 साल बड़े थे। गालिब ने अपने आप को आला समझते थे। गालिब को अपने तख़य्युल की बुलंदी, मुश्किल तरकीबों और ख़ानदानी वजाहत पर फ़ख्र था, जबकि ज़ौक़ को अपनी टकसाली ज़बान और पुरगोई पर नाज था। गालिब और ज़ौक़ के तनाज़ुर में डॉक्टर यूसुफ ज़ैल खान ने लिखा है कि ज़ौक़ को जज्बे की शिद्दत से अपनी उम्र में कभी वास्ता नहीं पड़ा। वो नेक थे इसलिए वो बद हो ही नहीं सकते थे। उनके मिजाज में और सीरत की तरह उनका जहन भी औसत दर्जे का था, जिसका पढ़ता उनके कलाम में नज़र आता है कि ज़ौक़ जा पाया नहीं दिल्ली की गलियां छोड़कर। हमारे महकमे में एक देहाती कहावत का चलन है, वो ये कि खूबसूरत जनानी और अमीर मानुस को बैरी बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये आगे खुलासा हो जाएगा। ये कहने से मुराद है कि इन खूबियों के मालिकान की ज़िंदगी की कामयाबी का इन्हिसार उनके डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल बैलेंस वाले बर्ताव पर होता है। समझाता हूँ कि किसी खूबसूरत मोहतरमा ने अगर किसी को ज़रा सी भी ठेस पहुँचाई, मेरा मकसद बोलचाल तक महदूद है, मज़ीद तख़य्युल मुझ जैसे लोगों के लिए ममनू है, तो उसके करैक्टर को मशहूर करने में देर नहीं लगती। और वैसे ही अमीर आदमी को लूटने वरगलाने के लिए परायों से ज़्यादा उसके अपने ही तैयार रहते हैं। उनकी शायरी और कलाम की खुसूसियात, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आपको इंटरनेट सर्फिंग करने पर स्कॉलर्स के दानिशुराना मिल्कियत के टैग वाले रिसर्च पेपर में मिल ही जाएंगे। मैं सिर्फ एक तिफले अदब की हैसियत से हज़रत ज़ौक़ के ताल्लुक़ से बस अपने एहसासात आपसे शेयर कर रहा हूँ। रिंदे ख़राब हाल को ज़ाहिर न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी न बेड़ तू। इस गज़ल में कवाफी के ज़रिए उर्दू ज़बान की असल चाशनी का इस्तेमाल सारे सुखनवर के लिए खुला चैलेंज है। बाद में सब कुछ भुला चुके। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर इदरीस अहमद को मुबारकबाद देता हूँ उनके गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर होने पर, और उसके बाद ये शायद पहला प्रोग्राम है जो ऑफलाइन हो रहा है। वो सौदा की थी, मीर की नहीं थी कि सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। कितना लहजा धीमा, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया। और सौदा जब कहते हैं कि सौदा के जो बाली पे हुआ शोरे क़यामत, खुदा में अदब बोले अभी आंख लगी। ये ज़ौक़ कसीदे का लहजा है, उर्शी को लहजा है। ज़ौक़ भी कह सकते थे। दाग क्यों मकबूल हुए? दाग ने आम आदमी की जबान में शेर कहे। तो दाग को व ज़ौक़ को
شاگرد داغ جیسا ملا جس نے استاد کے لہجے میں بات کہی. اقبال شاگرد تھے لیکن اقبال کچھ غزلوں کے ہی شاگرد تھے. باقاعدہ شاعر ہوتے تو داغ جیسے ہوتے. کیا اور ذوق کے بارے میں ایسے زمانے میں جب کہ گھر سے نکلنا مشکل ہے، ایک ایسا جلسہ کیا کہ لوگ آئیں اور نہ صرف آئیں بلکہ سنجیدگی کے ساتھ ذوق کی شاعری پر کچھ گفتگو کریں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑے رویے بدل جاتے ہیں. بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے زبان، اردو زبان کا جو چلن تھا اور ان کے زمانے تک جس سطح پر زبان آئی تھی اور پہنچی تھی اس کو انہوں نے دیکھا اور اس کی قدر کی، اور اسی زبان میں شاعری جس طرح سے کی وہ اس زمانے کے لوگوں نے کی، اور لوگوں نے بھی کی، لیکن وہ کمتر تھے. ذوق کی شاعری کی خوبی یہ تھی کہ آج بھی آپ لوگوں کی گفتگو میں اگر دیکھیں تو جتنے مصرے اور اشعار ذوق کے لوگوں کی زبان پر ہیں وہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ دہلی کی زبان ہی نہیں، یہاں کا محاورہ، یہاں کے لہجہ وغیرہ سب اس کے اندر شامل ہے. تو لہٰذا زبان جو ہوتی ہے وہ صرف الفاظ کی نہیں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک تہذیب ہے، ایک کلچر ہے، اور وہ کلچر اس کے اندر محفوظ رہتا ہے، اور اس طرح محفوظ رہتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور اس زبان کے ذریعے ہی سیکھتے ہیں. وہ سطح وہ تھی کہ جو آئندہ رہنے والی تھی. بہت زیادہ اس کے اندر فلسفیانہ باتیں نہ صحیح، لیکن جو فلسفیانہ باتیں عوام کی زندگی میں شامل ہو گئی ہیں اور ہم چلتے پھرتے جن کا ذکر کرتے ہیں، ان کو ذوق نے اپنی زبان میں، اس سطح کی زبان میں جو اس زمانے کی دلی کی زبان تھی اس میں انہوں نے لکھا. سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں.